السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، طلبہ اور طالبات، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کی توفیق ہی ہے کہ ہم سب یہاں پر علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں اکٹھا ہیں۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو آپ بھی اور ہم بھی نہ علم سے جڑتے، نہ اس کو سیکھتے، اور اس کی توفیق نہ ہو تو ہم عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا احسان، اس کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو تو ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق کسی عبادت کو، کسی عمل کو انجام دے سکے۔ لہذا ہمیشہ ایک مسلمان کو اور ایک انسان کو اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اعتراف ہونا چاہیے، ضروری ہے، ورنہ اپنے اعمال پر فخر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ الغرض، آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے انشاءاللہ عزیز شب قدر کے مسائل اور اس کے متعلق بعض اہم باتوں پر ہوگا۔ یہ درس انشاءاللہ بعض اہم نکات پر مشتمل ہوگا۔ سارے نکات کو آپ اپنے سامنے ذہن میں رکھتے ہوئے چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے اعتبار سے ہمارے اس درس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مرتب انداز میں جب طالب علم چیزوں کو سنتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو چیزیں یاد بھی رہتی ہے، اور اس کو صحیح انداز میں پھر وہ یاد کر کے دوسروں کو اس کی وضاحت بھی کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارا درس لیلۃ القدر، شب قدر، بعض مسائل احکام، اس موضوع پر ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے اس موضوع کے تحت، اور وہ نقطہ ہے شب قدر کی فضیلت کیا آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ قرآن اور حدیث میں مختلف فضائل اللہ تعالیٰ سے، قرآن کریم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث مبارکہ میں لیلۃ القدر کے تعلق سے ثابت ہے۔ اولاً یہاں پر پوری سورہ لیلۃ القدر ہی یہ شب قدر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ شب قدر کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ لہذا سورہ قدر کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن عظیم کو، اس قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا ہے۔ گویا قرآن کریم کے ساتھ اس کا تعلق اس رات کی عظمت کو، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ لہذا یہ سب سے اہم فضیلت ہے شب قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کو اس میں مکمل فرمایا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مقامات پر بیان فرمایا، جیسے فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ماہ رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ایسے قرآن کو جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب آپ بتائیے شب قدر کب آتی ہے؟ ماہ رمضان میں ہی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ شب قدر میں ہی قرآن کریم کا نزول ہوا۔ دوسری اہم فضیلت اس رات کی، اس بابرکت شب کی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اگلے سال تک ہونے والے سارے معاملات اور لوگوں کے امور کے فیصلے نازل فرماتا ہے۔ گویا یہ لوگوں کے لیے ان کے اگلے سال کے ہونے والے معاملات کی تقدیر کی رات ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھی، وہ تقدیر ہے، لیکن یہ جو سال بھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو مرتب فرماتا ہے اور اس کے نظام کو بندوں میں جاری کرواتا ہے، وہ معاملہ طے ہوتا ہے شب قدر کے اندر میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ دخان میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، ہم ڈرانے والے ہیں، اور ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر مضبوط فیصلے کو نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امرا من عندنا، ہماری جانب سے فیصلے کا نزول ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم بھی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، ہم ہی پیغمبر کو بھیجنے والے ہیں۔ بہرحال آیت میں یہاں پر وہ مضمون واضح ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر کو لکھتا ہے اور ان کے معاملات اور ان کے امور کا فیصلہ جاری فرماتا ہے۔ لہذا اس قدر بابرکت ہے وہ لوگ جو اس رات میں خوب عبادتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کو حاصل کریں اور شر سے اپنے آپ کو دور کریں۔
ان آیات کی تفسیر میں جناب ابن جریر رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی مخلوقات کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے. چنانچہ اسی رات زندہ رہنے والے اور مرنے والوں کے بارے میں لکھ جاتا ہے. اسی رات کون نجات پانے والا اگلے سال کے اندر، کون ہلاک ہونے والا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. اسی رات کون محروموں میں شامل ہوگا اور کون نیک بختوں میں شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے لکھ لیا جاتا ہے. اس رات بندوں کے معاملات میں اگلے سال جو بھی معاملات پیش آنے والے ہیں، موت، حیات، جینا، مرنا اور محرومی اور سعادت، یہ ساری چیز اللہ یعنی کو لکھی جاتی ہے، رزق وغیرہ کے سارے معاملات. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت شب اور مبارک رات قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن عظیم کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. مراد شب قدر، یہ رات برکت والی ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 سال کے آس پاس اور کچھ مہینے. اندازہ لگائیے، گویا ایک بندہ جو اس رات میں عبادت کر رہا ہے، اس کی ایک عبادت ایسے لکھی جاتی ہے گویا اس نے اس عبادت کو 1000 مہینوں سے زیادہ مرتبہ کیا. اندازہ لگائیے، یہ کوئی معمولی اللہ کی جانب سے عطا نہیں ہے، اللہ کی جانب سے چھوٹا اجر نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت والی یہ رات. پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں جبریل امین علیہ السلام جو ملائکہ کے اندر بڑا مقام رکھنے والے ہیں اور بڑی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے خیر و برکت کو لے کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. گویا یہ رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور زمین پر فرشتے ان گنت تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رحمت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، خیر اور سعادت کی رات ہے. اس میں خیر ہی خیر ہے، اس رات میں شر نہیں بچ جاتا. پھر ایک اور فضیلت اس رات کی یہ بھی ہے کہ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے اگلے دن کے فجر کے طلوع ہوئے تک. اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات مکمل طور پر سلامتی والی ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے عافیت والی رات ہوتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے. ایک فضیلت یہ بھی اس عظیم الشان رات کی کہ اس رات کی اگر عبادت بندہ کر لے، خصوصاً قیام اللیل کا اہتمام کر لے، تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ ایسے بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان شب قدر کی رات میں قیام اللیل کر لیں، تہجد و تراویح کی نماز پڑھ لیں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان سے عقیدہ، احتساب نیکی اور ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے، یہ دونوں کنڈیشن اگر ہو، شرطیں موجود ہو، اور قیام اللیل ساتھ میں انسان کر لے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ اس کے بعد فوائد ہے. دوسرا پوائنٹ اور نکتہ آج کے اہم درس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ شب قدر اور لیلۃ القدر میں کن اعمال کا اہتمام ایک مسلمان کر سکتا ہے یا کیا کرنا چاہے. اس نکتے کو آپ نے اچھے انداز میں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سوال اکثریت لوگوں کی کرتی ہے کہ آج کی جو رات شب قدر کی رات ہے اس میں ہم نے کیا کرنا چاہیے. تو یہ چند اعمال جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، ان کا بطور خاص ہم اہتمام کریں گے. نمبر 1 قیام اللیل، یعنی تہجد یا تراویح کی نماز کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، چونکہ اس رات کا ایک اہم عمل جس کا تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا وہ یہی ہے قیام اللیل. چنانچہ صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کو قیام اللیل کرے، تراویح تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کیوں اس اہم فضیلت کو حاصل کرنے سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ کیسے اس اہم فضیلت کو جاننے کے بعد وہ اپنے آپ کو کوتا اور لاپرواہ بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اب اس مسئلے کے اندر جہاں مرد اس کے مخاطب ہے وہیں پر عورتیں بھی مخاطب ہے، وہ بھی اس کا اہتمام کرے گی. اب اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی تو اچھا ہے، اور اگر گھر میں پڑھتی تو اور زیادہ اچھا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں انشاءاللہ.
بلکہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں مسجد میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے اپنے گھر میں پڑھنے زیادہ بہتر یہ کہ وہ گھر کے کسی کونے کے اندر پڑھے جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو، پردے کا زیادہ اہتمام ہو، یکسوئی اور اخلاص زیادہ اس کو حاصل ہو۔ تو بہرحال اس مسئلے کے اندر جہاں مرد مخاطب ہے، عورتیں بھی اس مسئلے کے اندر شامل۔ یعنی کن اعمال کو ایک مسلمان شب قدر میں کر سکتا ہے؟ اولا قیام اللیل، نمبر 2 اعتکاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ماہ رمضان کے اندر روزوں کو فرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، آپ نے کبھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ماہ رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر یہ بات مسنون ہے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام کرے۔ چنانچہ شب قدر کی راتوں میں ایک مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ حالت اعتکاف میں رہے۔ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت انسان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی اور عبادت اور عمل کو انجام نہ بھی دے رہا ہو تو اس کا اپنا مسجد میں اعتکاف کرنا، رکے رہنا، یہ بجائے خود ایک بڑی عبادت ہے، بڑا عمل ہے۔ اس کو اگر کچھ حاصل نہ بھی ہوا تو یہ تو اس کو حاصل ہوا کہ اس نے اس رات اعتکاف کیا تھا، اور اعتکاف کی عبادت تو اس کو مکمل اجر حاصل ہوگا۔ نمبر 3، اس رات میں جو سب سے اہم کام کرنا ہے اور جو ہم سب کی بڑی ضرورت ہے، دعا کا اہتمام، اور دعاؤں میں بھی اس دعا کا اہتمام جس کا حکم اور جس کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیوی اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ کو دیا تھا۔ چنانچہ سنن ترمذی ام المؤمنین عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، کون سی شب قدر ہے، تو میں کیا کہوں اس میں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، محبوب بھی رکھتا ہے۔ یاد اے اللہ میرے سارے گناہوں اور ساری برائیوں اور غلطیوں کو اللہ مٹا دے، معاف کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو، ایک بندی کو معاف ہی کر دیا تو کون سا شر اس کو آ کر لگ سکتا ہے، کون سا خیر ہے جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے، آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ نے معاف کر دیا اس کو، کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، گناہ نہیں اس نے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اگر وہ کوئی سوال کرے گا، اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ سے کچھ مانگے گا، کوئی حاجت اور ضرورت، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کہ نہیں دے؟ کیا اللہ کی طرف سے اگر عذاب کا فیصلہ ہو وہ عذاب کا شکار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خیر کی بنیاد یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی حاصل ہو، اور اسی معافی کو طلب کرنا ہے ایک مسلمان کو، مرد ہو کہ عورت، اس شب قدر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ نہیں کہا کہ تم حج کر لو، تم عمرہ کر لو، تم صدقہ اور خیرات کرو، بہت ساری عبادت کا حکم نہیں دیا آپ نے فرمایا اے عائشہ شب قدر کا علم ہو جائے تو یہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، لہذا اس دعا کو اختیار کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں شب قدر کی رات میں کوئی بھی مسلمان مرد عورت کوتاہی نہ کرے۔ چوتھی چیز یا چوتھا عمل جو شب قدر میں کرنا ہے وہ یہ کہ عام نیک اعمال کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل صالح اگر ہے آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یقین اعمال ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے ان کے الفاظ کی وضاحت کے ساتھ، لیکن عموماً سارے اعمال ایک مسلمان کے لیے اس رات میں مشروع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل یہ رات شب قدر کی رات۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین کی رائے، ان کے قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس رات میں ہر عمل کا بدلہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس رات میں اتنا خیر تقسیم ہوتا ہے کہ اس کے مثل اور اس کی طرح کسی بھی رات میں پورے سال بھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے مشروع ہے جو بھی عمل اس کے لیے مناسب ہو، اس کے لیے گنجائش ہو، وہ ضرور اس کو انجام دے۔ ہاں لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ زیادہ اہم اعمال کو وہ اہمیت دیں، یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹی چیزوں کے اندر پڑھ کر اہم چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دے، جیسے اللہ کے رسول نے دعا کی وصیت کی، اس کو ترک کر دے رہا ہے۔ قیام اللیل کا آپ نے حکم دیا ترغیباً، رغبت دلاتے ہوئے اس کو ترک کر رہا ہے۔ تو یہ جو اہم چیزیں جو ثابت ہے ان کو نظر انداز کر کے جو غیر اہم چیزیں ان میں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔
مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سمجھداری دکھائے اپنے نیک اعمال کے معاملے میں اور آخرت کے اندر جمع پونجی کو اپنے پاس کلیکٹ کرنے کے معاملے کے اندر۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ شب قدر کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے اور شب قدر کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے؟ شب قدر کے وقت کے بارے میں شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے قول کے مطابق یہی رائے کو اختیار کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام صنعانی اور ہمارے اس دور کے علماء ربانیین میں سے ابن باز ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے اور آخری راتوں میں جفت راتوں کے مقابلے میں پاک راتوں میں شب قدر کا ہونا زیادہ اقرب ہے، زیادہ ممکن ہے۔ جفت سے مراد 2، 4، 6، 8، 10 اور طاق راتوں سے مراد 1، 3، 5، 7، 9، یعنی آخری راتوں میں ہم کیسے اس کو شمار کریں گے؟ 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں شب قدر کا ہونا زیادہ اقرب ہے، زیادہ ممکن ہے، لہذا ان راتوں میں عبادت کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس کی جستجو کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو۔ حدیث مسئلے میں واضح ہے کہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ شب قدر کو وہ آخری عشرے کی پاک راتوں میں زیادہ تلاش کرے، لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ اسلم، زیادہ محفوظ راستہ یہ ہے کہ انسان پوری 10 راتوں کو عبادات میں گزارے، پوری 10 راتوں کو عبادات میں گزارے، اور یہ سال بھر میں 10 راتوں کو عبادت میں لگانا انسان کے لیے کون سی بڑی ڈیل ہے، کوئی مشقت والا کام نہیں۔ اپنے آپ کو ان 10 راتوں میں صرف اور صرف عبادات کے لیے فارغ کریں، دعاؤں کے لیے فارغ کریں اور استغفار کے لیے فارغ کریں، ان راتوں کے اندر قیام اللیل کے لیے خود کو فارغ کریں اور اپنے اوقات کو اچھی جگہ پر صرف کر کے اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے والا مسلمان آپ اور ہم بنے، اس بات کو ہونا چاہیے۔ اس رات کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ رات کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہو جاتا ہے، لہذا پاک راتوں کہہ لیجیے آپ یا آخری 10 راتوں میں جب بھی سورج ڈوب گیا، غروب شمس کے وقت میں، آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر سحری کے وقت کے ختم ہونے تک، جس کو ہم فجر کا طلوع ہونا کہتے ہیں، اس موقع تک یہ مکمل رات ہوتی ہے، اور پھر یہ رات اللہ تعالیٰ کے نزدیک برکت والی، سلامتی والی، فرشتوں کے آسمان سے دنیا میں نازل ہونے والی اور 1000 مہینوں سے افضل رات کہلاتی ہے۔ ان کی علامات، اس رات کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی علامت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات کے ختم ہونے کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس کی کرنوں میں شدت اور سختی نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے۔ بلند ہونے کے بعد شدت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی اس طرح باہر نمبر کی حدیث۔ ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور علامت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ رات یعنی شب قدر کی رات روشن ہوگی، منور ہوگی، اور نہ زیادہ گرم ہوگی کہ گرمی کا بہت زیادہ احساس ہو، نہ زیادہ سرد ہوگی کہ انسان کو سردی کا زیادہ احساس ہو۔ نمبر 3، صحیح ابن خزیمہ، شب قدر کے اختتام پر جو سورج طلوع ہوگا وہ لال ہوگا اور تھوڑا کمزور ہوگا، یعنی سرخی اس کی بہت زیادہ سخت نہیں ہوگی۔ چوتھی علامت، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے محسوس کر سکتے ہیں، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوگے۔ ایک ایمان والا انسان، نیک صفت بندہ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعات، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر منہمک ہوتا ہے، وہ اس بات پہ محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کو جو خیر حاصل ہوتا ہے فرشتوں کے قرب کی وجہ سے، وہ خیر عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتا جو نیکی کی لذت سے آشنا نہ ہو، البتہ اس کو خیر حاصل ہوتا ہے۔ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اس کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا احساس نیک بندوں کو دور ہوتا ہے اور وہ اس سے انسیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ فرشتوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، چونکہ وہ انہی اعمال کو کرتے ہیں جو اعمال فرشتوں کو پسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوتے ہیں۔ 5ویں بات شب قدر کے تعلق سے یہ آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہر شب، ہر رات کے ختم ہونے پر سورج جب طلوع ہوتا ہے، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، لیکن
شب قدر کو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ اختیار دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائے کہ سورج اس کے 2 سنگوں کے درمیان سے پرو۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہرحال شب قدر کے دن جب رات کے ہونے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے صبح میں، شیطان کے سنگوں کے درمیان سے پرو نہیں ہو سکتا ہے وہ۔ اب یہ جو علامات یہاں پر آئی اور نشانیاں، یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھنی لے کر بیٹھ جاتے ہیں جاننے کے لیے کہ شب قدر کون سی تلاش کریں گے، اور گھات لگا کر انتظار بیٹھے ہوتے کہ ہم چیک کریں گے شب قدر ہے کہ نہیں ہے آج۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، صبح ہوتے 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 رات نکل جاتی ہے اور ایک عبادت بھی انجام نہیں دے پاتے، تلاش میں بس رات نکل جاتی ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم جہاں پر بھی حدیث میں ہے، تلاش کرنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے جا کر جور بیجے لگانی ہے، آپ نے جا کر اپنے آپ کو تیار بنا دینا ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کون سی رات ہے، تھرمامیٹر لے کر آپ بیٹھے، سردی زیادہ ہے کہ گرمی زیادہ ہے کہ برابر ہے، نہیں۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا معنی یہ ہے اس میں آپ نے خوب عبادتیں کرنا ہے، آپ نے خوب ریاضت کرنا ہے، مجاہدے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش میں۔ اگر آپ نے مان لیجیے 10 راتوں کو گزار دیا عبادات کے اندر، اور یہ سب سے زیادہ صحیح مسلک ہے، سب سے زیادہ صحیح راستہ ہے، 10 راتوں کو ایک مسلمان مرد عورت عبادات میں گزار دے، کیا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس نے بالضبط اور یقینی طور پر شب قدر کو پا لیا؟ بالکل یقینی کہ اس نے پا لیا، کیونکہ ان 10 میں سے ایک رات تو شب قدر تھی ہی۔ لہذا اس مسئلے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس طرح کی حرکتیں جو احمقانہ حرکتیں ہیں، اپنے آپ کو اس طرح کی عظیم شان راہ سے محروم کرنے کا یہ ایک شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ آخری نقطہ اس موضوع کے تحت پر باب مسائل آپ کے سامنے رکھنے، آخری نقطہ یہ ہے کہ کیا شب قدر لیلۃ القدر منتقل ہوتی ہے، بدلتی ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا یہی مسلک ہے، یہ رائے ہے کہ شب قدر کوئی مخصوص رات نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ گمان ہے کہ اس 27 رات ہوتی ہے۔ یہ بالکل بیوقوفی والی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم اگر پڑھیں تو اس بات کا صاف انداز میں علم ہوتا ہے کہ شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 رات میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں بھی ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اہل علم کی رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ رات کبھی کبھی جفت راتوں میں بھی آتی ہے، جیسے 22، 24، 26، 28، 30۔ مسلمان سمجھدار وہی ہے جو اپنے آپ کو ان 10 راتوں کے اندر فارغ کر کے عبادت میں منسلک ہو جائے، تو اس کا خیال رکھے کہ یہ رات منتقل ہوتی ہے، پلٹتی رہتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی خاص رات کو لے کر اس وہم اور گمان کا شکار نہ رکھیں کہ 27 رات ہی شب قدر ہوگی۔ اس کی بنیاد پر عین ممکن ہے کہ آپ سے یہ رات چھوٹ جائے، کیونکہ آپ نے 27 رات کو زیادہ عبادت کیا، باقی راتوں کو آپ نے ترک کر دیا، اور عبادات آپ نے 27 میں کیا لیکن وہ شب قدر تھی ہی نہیں، وہ آپ سے چھوٹ گئی اور آپ محروم ہو گئے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی پہلا مسئلہ اس بارے میں یاد رکھنے کا یہ بھی ہے جو ہم نے یہاں پر بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان راتوں کے اندر پروگرام، درس، خطبات وغیرہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ رات عبادات کی ہے، اور زیادہ تر اس رات کے اندر انسان پرسنل عبادات پر زیادہ کوشش کرے، فوکس کرے، زیادہ ان کے اوپر نگاہ رکھے۔ یہ نہیں کہ درس میں بیٹھ گیا اور درس چل رہا ہے تو پوری رات ختم ہوگی، درس ختم نہیں ہو رہا ہے، اپنی پوری رات کو آج رات کو برباد کر دیا۔ نہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، یعنی تراویح آپ پڑھ لیں امام کے ساتھ، اب اگلے پورے حصے کو رات کے آپ پرسنل عبادات میں، دعاؤں میں، تلاوت میں مشغول رکھے تاکہ آپ کا وقت برباد نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس ایک نئی بدعت جاری ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں آخری عشرے کے اندر بڑے بڑے پروگرام رکھتے ہیں، تراویح کے بعد سے لے کر 12 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، 1 بجا رہا ہے، پروگرام چل رہے ہیں۔ اب بھلا بتائیں ان پروگرام کو سننے میں جو ہے انسان کا وقت کتنا برباد ہو گیا۔ دیکھیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہے، لیکن علم حاصل کرنے آپ کو یہی رات ملی۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، آپ ان راتوں کو جاگ کر گزارتے، عبادات میں گزارتے، اکیلے تنہا۔ آپ اس میں لوگوں کو درد نہیں بیٹھ جایا کرتے تھے، علم سکھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو یہ بڑی ہمارے پاس خرافات چلنے کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی اہم مسئلہ آپ کو معلوم ہے، مسئلہ پوچھ لیجیے عالم سے، آپ یہ کافی آپ کے لیے۔ کہیں پر آپ کو کوئی اشکال ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، عالم سے سوال کر لیجیے، فون کر کے یا ملاقات کر کے، کافی آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہی ہے، رمضان کے بعد کیا وقت ہے، رمضان کے دن کے اوقات ہیں، لیکن ان راتوں کا برباد نہیں کرے گے۔ دوسری چیز یہ ایک اہم مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض من چلے، بعض نوجوان اور کچھ لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے۔ یاد رکھیے یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی، ریاضت کی اور مجاہدوں کی رات ہے۔ اس میں دعائیں ہوں، اس میں قیام اللیل ہو، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے،
اس میں دعائیں کی جائے، استغفار اور لمبے لمبے سجدے اور سجدوں میں دعا ہے، اس سارے کام کرنے کے ہیں۔ یہ جو بعض نوجوان سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی عبادتوں میں مشغول، ان کی عبادتوں میں خلل ڈالتے ہیں، بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کہ لوگ نان مسلم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، میرے بھائی یہ حرام ہے، یہ رات کی توہین ہے، شب قدر کی بے عزتی ہے۔ آپ کو اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو براہ کرم آپ سو جائے، کم سے کم گناہ مول نہ لیں۔ آپ اگر آپ اس رات میں بھی گناہ اپنے لیے خرید رہے ہیں تو اس سے بڑی اور بدترین تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے خطرناک آپ کے پاس پھر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اس سارے لوگ عبادتوں میں مشغول ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، بہترین رات ہے، برکت والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اور آپ اس میں شر عام کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ لڑکیاں بھی، لڑکے بھی اور بڑے چھوٹے سارے افراد اس رات میں عبادت میں مگن رہیں، اپنے آپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال ہے۔ آخری مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک عورت جو حالت حیض میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، اس طرح کی کنڈیشن ہے، تو کیا ایسی عورت بھی شب قدر کو کچھ حاصل کر سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں، بالکل، یہ رات ان کے لیے بھی ہے، لہذا وہ تمام عبادتیں جو وہ کر سکتی ہے ضرور کرے گی، جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، استغفار کا اہتمام کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، اور سب سے اہم اور آسان کام جو کرنا ہے آج کی رات میں وہ دعاؤں کا اہتمام، اور دعاؤں میں بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اما عائشہ نے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیاری نصیحت ان کو کی تھی، کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر پالوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دعا کا اہتمام تم نے کرنا۔ پتہ کیا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورتوں کا خیال بھی رکھا، کیونکہ عورتیں عام طور پر کیا ہوتا ہے بہت سارے وقت حیض وغیرہ کی حالت میں ہوتی ہے، نماز ان پر نہیں ہوتی، پڑھنا حرام ہوتا ہے نماز، تو بھلا وہ کیسے کچھ عبادت کر سکتی ہے قیام اللیل وغیرہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال کا خیال رکھتے ہوئے، عظیم الشان پیغمبر، شفقت کرنے والا نبی، آپ نے شفقت کرتے ہوئے عورتوں پر کیا کہا؟ اس دعا کا اہتمام کرنا تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر اللہ معاف کر دے پھر اب انسان کو پھر اور کیا چاہیے؟ انسان کی عبادتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی اس کو حاصل ہو، اللہ کی جانب سے مغفرت اس کو ملے۔ اور معافی کا معنی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا معنی ہے کہ اب ہمارا جو نام اعمال اس میں سے سارے گناہ مٹا دیے جائے، وہ انسان نے کرا ہی نہیں ہے اس، تو بھلا یہ نعمت کس کو نہیں چاہیے؟ تو اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو معاف کرے، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، شر اور مصیبت آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بال میں رکھے، خیر پر زندگی دے، خیر پر موت دے۔ السلام علیکم۔